باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے کچھ قواعد، اصول اور مبادی کا جاننا ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب کی تعریف، کہ قرآن کیا ہے جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اسماء القرآن الکریم، قرآن کریم کے نام۔ تیسرے نمبر پر حکمت نزول القرآن، قرآن مقدس کے اتارنے کی حکمت کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر موضوع القرآن، کہ قرآن مقدس کا موضوع کیا ہے۔ اور اس کے بعد مخاطبین قرآن، کہ قرآن کریم کن لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ تو مخاطبین قرآن کتنے ہیں؟ منقادین، غیر منقادین، فرما بردار، غیر فرما بردار۔ جو غیر منقادین ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 المشرکین، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نمبر 4 المنافقین۔ تو مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین، ان 4 گروہوں سے خطاب کرتا ہے۔ مشرکین کون لوگ ہیں؟ ان کے عقائد کیا ہیں؟ شرک کیا ہے؟ کون سے امور ہیں جن میں موحدین اور مشرکین کا اتفاق ہے؟ کون سی وہ باتیں ہیں جن میں جا کے وہ الگ ہو جاتے ہیں، اختلاف ہے؟ وہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے پڑھا شرک کی قسمیں کیا ہیں۔ تو میں نے کہا شرک کی 2 قسمیں ہیں معظم، بڑی، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ شرک اعتقادی جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، شرک فعلی جس کا تعلق فعل اور عمل کے ساتھ ہے۔ شرک اعتقادی کی پھر 4 قسمیں ہیں: شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت۔ ان 4 کی تفصیل پڑھ چکے ہم، اور اس کے بعد 3 پڑھ چکے ہیں۔ چوتھی قسم رہتی ہے شرک فی العبادت۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے میں نے پورا خلاصہ جو آپ نے پڑھا وہ چند لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ اس طرح مختصر آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ شرک فی العبادت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کچھ اعمال، کچھ چیزیں، کچھ اعمال اپنی عبادت کے لیے خاص کیے ہیں، اور عبادت کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کتنی چیزوں سے عبادت بنتی ہے، اس کی تفصیل تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جا کے کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ پہلی چیز سمجھ لو کہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اگر وہ کسی غیر کے لیے بجا لائے گا تو یہ شرک فی العبادت کہلائے گا، اور یہ کرنے والا مشرک کہلائے گا۔ قرآن مقدس شرک فی العبادت پہ رد کرتا ہے، اور رد کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے قرآن مقدس کا کہ اللہ کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف میری ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جب صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ آیتیں ہم نکالیں گے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے، غیر کی عبادت کا رد کرتا ہے قرآن۔
کہ میرے سوا اللہ فرماتے ہیں کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ دو ہو گئی۔ تیسری قسم جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ شرک کہتا ہے، اور اس پہ رد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے پہلا عنوان قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت کا نام سورت یونس، آیت نمبر 104، پارہ 11۔ سورت یونس آیت نمبر 104۔ علی آپ نے مائک لگایا ہے؟ اچھا، 100۔ یہ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، میں پوری آیت پڑھتا ہوں، ذرا سنیے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ۔ اے لوگو، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ، پس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ الذی یتوفاکم، وہ ذات جو تمہیں موت دیتی ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورت زمر آیت 23، آیت نمبر ہے 11، سورت زمر 23واں پارہ، آیت نمبر 11 ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، قل انی امرت، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں۔ کیسے؟ مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے دین پکار کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ، اور اگلا لفظ، اگلی آیت ذرا دیکھیے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، قل کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں، مخلصا لہ دینی، اسی کے لیے اپنی عبادت خاص کرتے ہوئے۔ تو قرآن کریم شرک فی العبادت پہ رد کرتا ہے، اور اس کا ایک انداز سورت بقرہ آیت نمبر 123 دیکھیے، 133، سورت بقرہ آیت نمبر 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالو، تو کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم بندگی کریں گے، عبادت کریں گے تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق،
جو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہے، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، تو وصیت کا بھی بڑا عجیب انداز ہے۔ پوچھا اب تو میرے ہوتے ہوئے رب ہی کی عبادت کرتے ہو، جب میں نہیں ہوں گا تو کس کی کرو گے؟ تو فرما بردار لائق اور قابل بیٹے کہنے لگے آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آپ کا الہ اور باپ دادا کا الہ کئی بہت سارے ہیں، تو آخر میں پھر کہا الہ واحدہ، وہ ایک ہی الہ ہے سب کا، ہم اسی کی بندگی کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم شرک فی العبادت پہ رد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ سورۃ زاریات 27واں پارہ نکالیے ذرا، سورۃ الزاریات آیت نمبر ہے 56۔ سورہ زاریات 27واں پارہ ہے، ذرا غور سے دیکھیے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو، جنوں اور انسانوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اس لیے کہ وہ میری ہی بندگی کریں۔ لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے پیدا ہی تمہیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جب پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، ذرا دوسرا انداز دیکھیے، سورۃ بقرہ کھولیے ذرا، آیت نمبر 21۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں، اور پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس نے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی کرو۔ تو قرآن کریم کا یہ انداز ہے، شرک فی العبادت کے اوپر رد کرتا ہے اور عبادت کو اللہ اپنے لیے خاص کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ دستور ہے، پورا قرآن پڑھیں گے کہ عبادت اور بندگی کس کے لیے ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو ایاک نعبد کا معنی کیا ہے؟ اے نخصک بالعبادت، اللہ ہم تجھے خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ، خاص تیری ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ نخصک بالعبادت، اللہ۔ اسی طرح سورۃ یاسین آیت 61 دیکھیے، سورہ یاسین آیت نمبر 61، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں 61۔ تو سورہ یاسین آیت نمبر 61 دیکھیے، کیا کہتا ہے قرآن ذرا؟ الم آہد الیکم یا بنی آدم، میں ایک آیت پہلے پڑھتا ہوں۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم، کیا ہم نے تمہیں تاکیدی حکم نہیں دیا تھا کہ یا کیا اللہ تعبدو، یہی ہے نا،
اللہ تعبدوا الشیطان الم آہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تمہیں پختہ حکم نہیں دیا تھا کیا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت بندگی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر کس کی کرو؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ یہ مختلف عنوانات ہیں۔ مثلا اب قرآن کریم غیر کی عبادت کی نفی بھی کرتا ہے۔ اس آیت میں شیطان کی عبادت سے کیا کیا تھا؟ منع کیا، لا تعبدوا الشیطان، غیر کی عبادت سے منع کیا۔ اسی طرح سورۃ کافرون 30واں پارہ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، تو اس میں آپ یہ پڑھیں گے آیت نمبر 4 میں لا اعبد ما تعبدون، ہاں کیا لفظ ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 56 کھولیں ذرا، سورۃ انعام آیت نمبر 56۔ ساتواں پارہ ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے انی نہیت بے شک میں منع کیا گیا ہوں، مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون، کس بات سے منع کیا گیا؟ یہ کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے منع قرآن کریم کرتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت پہ رد کرتا ہے اور اس سے روکتا ہے۔ اور یہی پیغام اگر آپ دوسرا عنوان دیکھیں اسی شرک فی العبادت کی تردید کا ایک اور عنوان قرآن کے اندر سے دیکھیں تو وہ لفظ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کا یہی انداز رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا انداز رہا؟ سورۃ ہود آیت نمبر 2 دیکھیے نا ذرا، سورۃ ہود آیت نمبر 2۔ کیا الفاظ ہیں ذرا پڑھیں۔ ہاں تو دیکھیے ہر پیغمبر کی یہی صدا ہے، اور یہاں حکم ہے کہ قرآن بھی اسی لیے آیا ہے۔ کس بات کے لیے؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اور صرف اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر مبین، نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا، و بشیر اور بشارتیں دینے والا ہوں۔ اور قرآن کریم کا دوسرا انداز سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 دیکھیے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ دوسرا رکوع، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اے حکم ربک، امر ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب نے حکم دیا ہے کیا؟
اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی۔ تو ان آیات میں اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کا حکم ہے، اور اگر بندے عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا تو شرک ہو جائے گا۔ اگلی سورت دیکھیے، سورت کہف آیت 110، سورت کہف آیت نمبر 110، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح، یوحی الی، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو بھی امید رکھتا ہے رب کی ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس چاہیے کہ عمل کرے نیک، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مختلف انداز ہیں۔ تو قرآن کریم چوتھی قسم جو شرک اعتقادی کی ہے، اس پہ کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے۔ حدیث میں آپ پڑھیں گے، بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ ہے، مسلم کی بھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سواری پر دو بیٹھے ہوں تو پچھلا دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ردیف۔ میں بالکل آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے چلتے ہوئے میری طرف یوں دیکھا، میں یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک، لبیک قربان صدقے جاؤں، فرمائیے یہ لفظ کا خاموش ہو گئے۔ سواری چلتی جا رہی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہا یا معاذ، میں نے پھر وہی لفظ دہرایا لبیک و سعدیک، تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ۔ اس انداز میں دو باتیں ضروری ہیں سمجھ میں آتی، ایک یہ کہ حد درجہ محبت پیغمبر کو حضرت معاذ سے، اور دوسری بات کیا ہے کہ 3 دفعہ یا معاذ کہہ کے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگلی جو بات کرنے لگا وہ کیا ہے؟ بہت اہم ہے، خاص بات ہے۔ جو حضرت معاذ نے فرمایا بتائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر کیا؟ پھر پوچھا وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے پھر کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ جواب سنیے کیا ہے؟ فرمایا معاذ، اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ کا حق ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک، شیئن کہا ہے، نکرہ تحت نفی ہے، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو شریک نہ کرے۔ میں تو اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ دوستو، نہ اللہ کو میری نماز، روزے، حج، زکاتوں، قربانیوں کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، آپ جو نمازیں پڑھتے کیا اللہ کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ نہیں، اللہ کا بنیادی حق ہے کہ توحید، کیا؟ توحید، اس کو ذات، صفات، حقوق میں اکیلا مانا جائے، جس کا حق ہے۔
جب یہ اس کا حق ہے، یہ آپ نہ دیں تو عبادت بھی منہ پر ماری جائے گی، زکوٰۃ بھی منہ پر ماری جائے گی۔ اور اگر یہ حق آپ نے ادا کر دیا، آپ ایک کھجور کا دانہ بھی خرچ کرو گے، اللہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب دے گا۔ یہ کمال ہے توحید کا۔ تو فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں، شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا بندوں کا رب پر کیا حق ہے؟ فرمایا آپ ہی بہتر جانتے ہیں، بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ، بندوں کا رب پر یہ حق ہے جب بندے رب ہی کی عبادت کر جائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو بندوں کا حق ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو سزا نہ دے، عذاب نہ دے۔ تو اس حدیث سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں جی زلزلہ آ گیا، یہ عذاب آ گئے، یہ کوئی کہتا ہے فلاں ناانصافی ہو رہی فلاں۔ میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب شرک بھی ہے اللہ کے عذاب آنے کا۔ جس دھرتی پہ اللہ کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، لکڑی اور پتھر اور پیتل اور تانبے اور مردے اور زندوں کو اٹھا کے رب کا شریک اور مساوی قرار دیا جائے، کبھی علم میں، کبھی طاقت میں، کبھی اختیار میں، کبھی کس چیز میں، کبھی کس صفت میں، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کتنی قسمیں ہو گئیں شرک اعتقادی کی؟ پہلی، بولو بھائی پیسے لگتے ہیں، شرک فی العلم، فی التصرف، فی العبادت۔ چوتھی قسم بھی پوری۔ اب کون سی قسم باقی ہے؟ شرک فعلی۔ کون سی قسم؟ شرک فعلی، جس کا دوسرا نام ہے شرک عملی۔ شرک فعلی یا شرک عملی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ شرک فعلی یعنی جو افعال، جو اعمال اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں، وہ افعال کسی اور کے لیے کرنا شرک فعلی ہے۔ تعریف ذہن میں رکھ لو، جو افعال اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ افعال اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ رکوع کرنا کس کے لیے خاص ہے؟ تو کسی اور کے آگے رکوع کرنا شرک فعلی۔ سجدہ کس کے لیے خاص ہے؟ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، بولو، شرک فعلی ہے۔ اچھا، طواف کرنا بیت اللہ کا، یہ کس کے لیے ہے؟ اب اللہ کے گھر کے سوا کسی اور جگہ کا طواف کرنا، بولو شرک۔ صفا و مروہ میں آپ سعی کرتے ہیں، یہ دوڑتے ہیں، یہ چکر لگاتے ہیں، یہ افعال کس کی عبادت کے لیے خاص ہیں؟ اب اگر یہ کسی اور کے لیے کرے گا، بولو، یہ شرک فعلی ہوگا۔ یہ تعریف یہ ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے۔ لیکن ہم جو یہاں پڑھتے ہیں اس وقت، وہ اس کی خاص قسم پڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے شرک فعلی کہ کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، ان کو حرام کرنا یہ شرک ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ان کو حلال کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں آیا ابھی تک؟ میں نے پچھلے سال بھی دہرایا تھا کہ یہ تو کفر ہے۔ ایک بندہ کہے کہ سود حلال ہے تو یہ مشرک ہو گیا کہ کافر ہو گیا؟ تو کافر ہو گیا۔ شرک کیا ہے؟ اس لیے میں نے اس وقت آپ کو ایک لفظ یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو غیر اللہ کے ڈر سے یا غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حلال کرنا،
یا حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا، یہ شرک فعلی ہے۔ اب مسئلہ حل ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے اندر یہاں کچھ چیزیں سمجھ لو، 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، یہاں 4 چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، 2 عین توحید ہیں، 2 عین توحید ہیں اور 2 شرک ہیں۔ کیسے؟ تحریمات اللہ یعنی اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، یہ توحید ہے۔ دوسری قسم تحریمات العباد، کہ کچھ چیزیں اللہ نے تو حرام نہیں کی، مخلوق نے حرام کی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ یا اللہ کے کسی بندے کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کے ڈر کی وجہ سے آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ حرام کرتے ہیں، تو یہ شرک فعلی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ 2 تیسری چیز نذور اللہ، نذور اللہ یہ عین توحید ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نام کی نظر ماننا، منت ماننا، یہ توحید ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ نظر نیاز کس کے نام کی ہے؟ یہ توحید ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے تقرب کے لیے، کسی اور کے نام کی کیا کرنا؟ نظر، منت، منوتی ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک فعلی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں؟ بولو لفظ۔ تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ حل ہو گیا مسئلہ؟ اب ذرا آئیے قرآن کریم کیسے رد کرتا ہے ان پر۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، ان کو حرام سمجھنا یہ توحید ہے اور ضروری ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھنا یہ کیا ہے؟ دیکھیں، کدو کھانا یا بکری کا گوشت کھانا، یہ اللہ نے حرام کیا کہ حلال ہے؟ اب حلال ہے، لیکن ایک بندہ پوری زندگی گوشت نہیں کھاتا، نہ کھائے، فرض نہ کھائے، لیکن حلال ہونے کا عقیدہ ضرور رکھے گا۔ کیا؟ حلال ہونے کا عقیدہ ضرور رکھے گا۔ اور اگر حلال ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، یا کہتا ہے میں بکری اس لیے نہیں کھاتا کہ میں کہتا ہوں فلاں کی نظر مانی ہے، فلاں کو راضی کرنے کے لیے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مچھلی حلال ہے کہ حرام ہے؟ لیکن کسی درگاہ کے باہر تالاب میں ہو تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ بابے کی ہے، اس کو نہیں اٹھائے گا۔ پرندہ شکار جائز ہے، بھائی یہ قبر کے درخت کے اوپر بیٹھی ہے بابا کی زیارت کی، اس چڑی کا شکار کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، یہ کیوں حرام کہتا ہے؟ 2 وجہ، یا بابا کی تعظیم اور حرمت کے لیے، تقرب کے لیے، یا ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں نے ماری تو رات کو بابا چارپائی الٹ دے گا، ٹانگیں توڑ دے گا۔ یہی شرک فعلی ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، ذرا کھولیے، سورت کا نام سورۃ البقرہ، آیت 186، 168، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ چوتھا رکوع ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلالا، کیا؟ حلال، طیبا اور پاک، درا حالے کہ وہ پاک ہوں، حلال ہوں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں تو ان کو کیا کرو؟ کھاؤ۔ ان کو کسی کے تقرب کے لیے، کسی کے خوف سے حرام مت جانو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک اسی طرح سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 1۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 1۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اے ایمان والو اوفوا بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان کو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے مویشی جانور، الا ما یتلی علیکم، ہاں مگر وہ جو عنقریب تم پر پڑھ کے بیان کیے جائیں گے، غیر محل الصید، درا حالے کے حلال نہ سمجھنے والے ہو شکار کو، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت کیا بتلاتی ہے؟ کہ میں نے تمہارے لیے مویشی حلال کیے ہیں تو ان کو کیا سمجھو؟ حلال سمجھو۔ ہاں کچھ حلال کیے ہوئے میں نے حالت احرام میں کیا کیے ہیں؟ حرام کیے ہیں، تو ان کو کیا سمجھو؟ حرام سمجھو۔ اب حرم کے حدود میں، حالت احرام میں، یا وہ تمہارے اوپر کیا ہیں؟ جو شکار جائز بھی ہے، ہرن ہے حلال ہے، پرندے ہیں حلال ہیں، لیکن احرام کی حالت میں تمہیں اس کے شکار کرنے کی اجازت۔ اب حلال کو اللہ نے اس مقام پہ حرام کر دیا، اس حالت میں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی دوسرے مقامات پہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیے ان کو حرام جانو، جن کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال جانو۔ اللہ، یہ آپ کہیں گے کیا مشرکین ایسے کرتے تھے؟ او بھائی کرتے نہیں تھے تو اور کیا تھے؟ آپ ذرا دیکھیے قرآن مقدس، یہ سورۃ مائدہ ذرا کھولیے، آیت نمبر ہے 103۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 103 دیکھیے ذرا، ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ آیت ملی ہے؟ ما جعل اللہ، نہیں بنایا، نہیں ٹھہرایا اللہ نے، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ، نہ کوئی صائبہ، ولا وصیلۃ، نہ کوئی وصیلہ، ولا حام، اور نہ کوئی حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ، وہ اللہ کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ طلباء کرام، اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام نہیں بنائے، تم نے کہاں سے بنا لیے؟ جھوٹ باندھتے ہو۔ اب یہ بحیرہ، وسیلہ، صائبہ، حام کیا ہے، اس کی تفصیل سنو۔ پہلی چیز ہے بحیرہ۔ یہ تو انشاءاللہ جب اس مقام پہ ہم یہاں تشریح کریں گے نا تو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ 6 اقوال ہیں مفسرین کے، کتنے؟ کوئی تعارض نہیں ہے، 6 اقوال ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سعید ابن المسیب سے نقل کرتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں، بحیرہ مشرکین اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ وہ اپنے معبودوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں نکالتے تھے۔
بت خانے، صنم خانے، درگاہ کے ارد گرد گائے، اونٹنی، بکریاں چل رہی ہیں، دودھ نہیں دویا جا رہا ہے، تھنوں سے دودھ گر رہا ہے. بھائی کیوں؟ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کا دودھ کوئی نہیں نکالے گا، بالکل منع. بھائی یہ صرف ان کا قرب، ان کو راضی کرنے کے لیے. اب دودھ کی ضرورت بھی ہوتی اس جانور کا دودھ، اور اس کو نام کیا دیتے؟ بحیرہ. اب یہ درگاہ شریف کی کیا ہے؟ یہ بحیرہ شریف ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، نہیں لگاتے. اور اگر کچھ فرقوں کے اندر یہ ہوتا، وہ کہتے ہیں اس کا دودھ صرف مجاور ہی نکال سکتا ہے اور پی سکتا ہے، جو ادھر بیٹھا ہے وہی نکال کے پی سکتا ہے، اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا یہ بحیرہ تھا. صائبہ کیا چیز تھی؟ فرمایا امام بخاری کہتے ہیں التی کانوا یسیبونہا لآلہتہم. سیبہ یہ اس جانور کو صائبہ کہتے تھے جس کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے کہ جی آج کے بعد اس پہ سواری بھی نہیں ہوگی، اس کی پیٹھ پہ سامان بھی نہیں لادا جائے گا، اس کی پیٹھ کو اور اس کو ہم نے معبودوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا چھوڑ دیا ہے؟ آزاد. یہ جدھر مرضی ہے جائے. اب اس کو روکے گا بھی کوئی؟ وہ چاہے کسی کے دکان میں آ کے بسکٹ کھائے، ٹھیک ہے نا، چاہے کسی کے گھر میں گھسے، چاہے کسی کی کھیت میں. بھائی یہ صائبہ ہے، کیا ہے؟ اس کو ہاتھ، اس پہ سواری بھی حرام، اس کو چھیڑنا بھی حرام. اب آپ بتاؤ کیا اللہ نے حرام کیا تھا؟ یہ انہوں نے کیوں حرام کیا تھا؟ بولو. غیر اللہ کا تقرب، قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتے تھے. نمبر 3 وسیلہ. وسیلہ وصل سے ہے. جب ان کی کوئی اونٹنی مسلسل مادہ جنتی، یعنی اونٹنی نے پہلے بچہ دیا وہ بھی مادہ، دوسرا دیا وہ بھی مادہ، تیسرا دیا مادہ، مسلسل مادہ جنتے جنتے آخر میں کبھی اس نے کیا جن دیا؟ نر جن دیا. جو ہی نر جنا، او ہو، اس نے بہن بھائی کو ملا دیا. وسیلہ وصل سے بہن اور بھائی کو کیا کر دیا ہے؟ ملا دیا. اب اس کو ہم نہیں کھا سکتے، اس پہ سواری نہیں. اب یہ ہمارے معبودان کے نام کی ہے، اب وہ چل رہی ہے، پھر رہی ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے بھائی. نمبر 4 حام. کیا؟ حام. حام پتہ ہے؟ حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، اور حمیم گہرے دوست کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو گہرے دوست کو حمیم کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی ملتا ہے تو گرم جوشی سے ملتا ہے، اور اوپرا آدمی تو ملے گا بھی تو آپ نہیں جانتا ہے بھائی زیادہ ہو، لیکن جو ملے گا کہ ہاں بھائی ہیں گرم جوشی سے ملے گا. تو اب ذرا دیکھیے حام وہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نر اونٹ کو کہتے تھے، اس نر اونٹ کو کہ جس کو انہوں نے رکھا ہوتا تھا جفتی کے لیے. مادہ لاتے، اس سے جفتی کرواتے، لے کے جاتے تاکہ اس کی نسل چلے. اب جب وہ کئی مادائیں ایسے جفتی کر دیتا، کہتے جی اب اس کی پیٹھ گرم ہو گئی ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اسے بڑی نسل پھیلا دی. اب اس کے ساتھ مزید چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، سواری نہیں. اب یہ ہمارے معبودوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ وقت چھوڑ دیا ہے. اس کو وہ حام کہتے ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام مقرر نہیں کیے. آپ کے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں آصف صاحب؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بچے کا پورا سر مونڈ دیتے، ایک چوٹی چھوڑ دیتے. اس بالوں کو یہ تو یہ بھائی نہیں، یہ تو میں نے فلاں جگہ کی نظر منت مانی ہے، اس کے یہ بال نہیں کاٹنے. اب لڑکے کے سر میں ایک چوٹی بالوں کی چھوڑی ہوئی ہے،
باقی پورا سیٹنڈ ہے. او بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں اس بال کو تو کاٹنا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک بابا تھا، بوڑھا، گپ شپ لگاتے تھے. تو ایک دن لڑکے جمع ہوئے، انہوں نے کہا جی بابا جی ایک سوال پوچھتے ہیں آپ سے. کہا جی ہم دیکھتے ہیں یہ مذاہب دنیا میں ہیں کئی دینیں، ان میں سے ایک دین کے لوگ ہیں نہ وہ داڑھی کا بال کاٹتے ہیں، نہ سر کا، نہ بغل کا، کوئی جسم کے کسی قسم کا بال. سر کے بال بھی جمع کیے ہوئے پگڑی میں جمع کر دیے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور پگڑی بھی اتنی مضبوط باندھی کہ کان کے اوپر، کان بھی بند کیے ہوئے، بال نہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں بابا نے بڑا عجیب جواب دیا، پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ. کہنے لگا جی اصل وجہ کہ ان کے جو مذہب کا بڑا آدمی تھا نا، جو بانی، جو ان کے دین کا، جس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں، وہ جب مرنے لگا تو انہوں نے وصیت کے دوران یہ بات کہی کہ کچھ چیزوں کی حفاظت کرنا، ان چیزوں کی. تو وہ لفظ بال کہنے سے پہلے با ہی نکلا اس کے منہ پہ اور مر گیا. اس کے منہ پہ صرف لفظ کیا آیا تھا؟ صرف کہتے ہیں با کا لفظ آیا اور وہ مر گیا. اب اس کے جی ماننے والے کہتے ہیں جی با سے تو بکری بھی ہو سکتی ہے، با سے کیا کیا چیز ہے، تو انہوں نے با سے بال مراد لیا، لہذا جسم کے کسی بال کو وہ گرنے سب کی حفاظت کر رہے ہیں اس کا تقرب پانے کے لیے. یہ لوگوں کی اختراعات ہیں. لوگوں نے عجیب عجیب دین بنائے ہوئے ہیں، عجیب عجیب مذہب بنائے ہوئے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں کڑا ڈال دیا، پاؤں میں ڈال دیا، یہ فلاں کے نام کا ہے، یہ فلاں کی جگہ کا ہے. قرآن کریم نے فرمایا جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو حلال جانو، مانو اور کھاؤ، یہ توحید ہے. اور جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں کسی بھی معبود کے تقرب کے لیے اور ڈر کی وجہ سے اس کو حلال مت کرو، اگر کرو گے شرک فعلی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب ہم نے قرآن کریم سے یہ قسمیں پڑھ لی، شرک فعلی، شرک اعتقادی. پھر شرک اعتقادی کی 4 قسمیں، شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت. پھر ہم نے پڑھی شرک فعلی کہ ایسے افعال جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ غیروں کے لیے کرنا، یہ شرک فعلی ہے. میں نے اس کی اور بھی صورتیں ذکر کی، اور ان میں سے ایک کا ذکر معقولات، مشروبات کے ساتھ ہے. اور کھانا پینا بھی یہ کیا ہے؟ یہ عمل اور فعل ہے. تو یہ اس لیے اس کو شرک فعلی شمار کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال جانو اور مانو اور کھاؤ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے بارے میں حرام ہونے کا عقیدہ رکھو اور اس سے بچو. اگر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام جانو گے، صرف مطلقاً حرام جانتا ہے بھائی نہیں حرام ہے، تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام صرف اس لیے کہتا ہے کہ معبود باطل کے تقرب کے لیے، معبود باطل کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو یہ شرک فعلی ہوگا. اب آگے آئیے مشرکین کی قسمیں. کس کی قسمیں؟ ہاں میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ہمارے ہاں ایک دفعہ ایسے ہوا، ایک عورت آئی، محلے کی تھی، کہنے لگی جی بڑے پریشان ہیں سارے گھر والے. میں نے کہا کیوں پریشان ہے؟ یہ مرغے نے انڈا دیا ہے. کس نے؟ مرغ نے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا انڈا دیا ہے تو؟ جی اب اس کو کیا کریں، اس انڈے کا کیا کریں، اس مرغ کا کیا کریں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی انڈے کو محفوظ رکھنا، یہ ٹوٹ نہ جائے، اور مرغے کا سر قلم کر دو. اس نے غلط کام کیا. میں حیران، میں نے کہا اللہ کے بندی کیوں پریشان، لوگوں کی مرغیاں انڈے نہیں دیتی، تیرا مرغ بھی انڈے دینے لگ گیا، شکر نہیں کرتی. کتنا پریشان اور ڈر لگا. اچھا مرغے کا یہ حشر، اور اگر خدا نہ خواستہ کہتے ہیں کہ مرغی نے اذان دے دی، اذان تو مرغ دیتا ہے، اگر مرغی نے اذان دے دی
اللہ، اس کا بھی یہی حال کر دیتے ہیں، کہتے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی۔ او میرا دوست، یہ ساری چیزیں توہمات سے نکلیے، عقیدہ توحید پہ آئیے۔ کئی لوگوں کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوتا ہے، وہ اگر دروازے پہ کوے نے صبح صبح آ کے آواز دے دی تو پریشان ہوتے ہیں، اور اگر ایک اور دوسری ایک پرندہ ہے خاص قسم کا، لمبی سی دم ہوتی ہے اس کی، اس نے دے دی، کہتے ہیں خیر کی خبر ہے۔ اگر دائیں آنکھ پھڑکنے لگ گئی، کہتے ہیں کوئی خوشخبری آ رہی ہے۔ اگر بائیں آنکھ پھڑک گئی، کہتے ہیں غم کی کوئی خبر۔ یہ ساری چیزیں کتاب و سنت کے بالکل کیا ہیں؟ خلاف ہیں۔ آئیے مشرکین کی قسمیں پڑھتے ہیں۔ مشرکین کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 4 قسمیں۔ شرک کی قسمیں تو آپ نے پڑھ لی، شرک کی تعریف بھی پڑھ لی، اب ذرا مشرکین کی بھی قسمیں پڑھیں۔ مشرکین کی 4 قسمیں۔ پہلی، مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالعباد الصالحین، کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے، یہ ایک طبقہ۔ مشرکین کی دوسری قسم، مشرکین بالملائکہ، کہ فرشتوں کو اللہ کا شریک ماننے والے۔ اور تیسری قسم ہے مشرکین بالجن، جنہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے مشرکین بالکواکب، جنہوں نے ستاروں، سیاروں، چاند اور سورج کو اللہ کا شریک بنایا ہے۔ اللہ کی کتاب ان میں سے ہر قسم پہ کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے۔ رد کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، رد کا پہلا طریقہ کار یہ ہے، پہلا کہو یا مطلب یہ سارے انداز ہیں کہ جن نیکوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا ہے، الہ معبود بنایا گیا ہے، اللہ ان کی کمزوریاں ذکر کرتا ہے، ان پہ آنے والی مصیبتیں، آزمائشیں ذکر کرتا ہے، اور پھر بتلاتا ہے کہ دیکھ لو جو خود مصیبتوں میں گھیرا جائے وہ مصیبتیں ٹالنے والا نہیں ہو سکتا، جو خود مشکلوں میں پھنس جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو خود بیماریوں میں گر جائے وہ شفا دینے والا نہیں ہو سکتا، ان کی کمزوریاں ذکر کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کی عبادت کو قرآن رد کرتا ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ذرا دیکھیے، مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالعباد الصالحین، امام ابن کثیر اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس عالم میں اول من ترک باب العالم، اس عالم میں سب سے پہلے اگر اس جہان کا دروازہ جس شرک نے کھٹکھٹایا تو وہ پتہ ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا شرک ہے، وہ شرک بالعباد الصالحین تھا۔ تاریخ اٹھاؤ شرک کی، نوح علیہ السلام کی آمد سے پہلے 4 بزرگ فوت ہوئے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ 4 نہیں بلکہ پورے 5 ہیں۔ کون کون سے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بزرگ فوت ہوئے تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، ان کی قبریں بنی، تو شیطان نے پہلے ان کی قبریں پجوائیں۔ جب قبریں پجوائیں، اب قبر پہ ہر بندہ تو نہیں آ سکتا، تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ شیطان نے ان کو یہ دیا کہ ان کی مورت بنا کے گھر میں رکھ لو۔ مورتیں گھر میں رکھی، وہ نسل عبادت نہیں کرتے تھے پہلے، صرف آ کے دیکھتے بھئی یاد تازہ ہو بزرگوں کی، دیکھتے، آہستہ آہستہ سلام دعا شروع ہوگی، آہستہ آہستہ پھر پکے ان کے پجاری بن گئے۔ پھر اتنے پکے ہوئے کہ نوح علیہ السلام 950 سال نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، قربانی صدقہ نہیں،
950 سال پھر اسی مسئلے کو بیان کیا کہ لوگوں یہ الہ نہیں، الہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ذرا دیکھیے سورۃ نوح کھولیے، آیت نمبر 23۔ سورہ نوح آیت نمبر 23، پارہ نمبر ہے 29۔ پارہ نمبر 29، ذرا دیکھیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نہ چھوڑو تم اپنے مددگاروں کو، وَلَا تَذَرُنَّ، اور نہ چھوڑو وَدًّا، کس کو؟ ود کو، وَلَا سُوَاعًا، اور نہ سوا کو، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ ہی یغوث، یعوق اور نصر کو، ان کو نہ چھوڑنا کبھی۔ مر گئے، غرق ہوئے، لیکن ان 5 کی بندگی سے وہ باز نہیں آئے۔ قرآن کریم شرک کی اس قسم، شرک بالعباد الصالحین کی تردید کرتا ہے، اور یہ تو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ تو نوح علیہ السلام کے قوم کے تھے۔ یہ عرب میں کیسے آئے؟ ذرا دیکھیے۔ عرب میں یہ ایسے آئے کہ ایک بدبخت عرب کا تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی الخزاعی۔ یہ عرب تھا، عمر بن لحی الخزاعی، یہ قبیلہ خزاعہ کا تھا۔ یہ بیمار ہوا، یہ گیا شام، اور وہاں جب جا کے امیر تھا، دیکھا کہ وہاں یہ کرتب ہو رہا ہے، بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے، ود ہے، یہ سوا، یغوث، یعوق ہیں۔ یہ ادھر صحت مند ہو گیا، تو اس نے کہا کچھ تو مجھے بھی دے دو نا، میں اپنے علاقے لے جاؤں، اتنے خدا تمہارے پاس ہیں، کوئی 2-3 مجھے بھی دے دو۔ تو یہ ساتھ لے آیا اور عرب کے لوگوں سے کہنے لگا، لوگوں یہ دیکھو میں بھی بیمار تھا، ٹھیک ہوا، یہ شروع کر دو۔ یہ تاریخ کا ایک انداز۔ یہاں دوسری تاریخ یہ ہے کہ طوفان نوح آیا۔ کب آیا؟ نوح علیہ السلام کا طوفان جب آیا تو یہ ساری چیزیں زمین میں دس گئی، پانی، کیچڑ، ریت آ گئی۔ پھر شیطان نے آ کے ان لوگوں کو نکال کر یہ دی، اور عرب کے لوگوں کو بھی یہ چیزیں لا کر دی، اور عرب کے لوگوں پر کو بھی اس بت پرستی پہ لگایا۔ کیسے؟ ذرا اب دیکھو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، كانت سارت الاوثان التي، پھر وہ بت جو کس قوم میں تھے؟ قوم نوح میں تھے۔ كانت في قوم نوح في العرب، وہ کس میں منتقل ہو گئے؟ عرب میں آ گئے۔ تو عرب میں کیسے آئے؟ اما ود فکانت لکلب بدومت الجندل، یہ ود جو بت تھا، یہ عرب کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے دومت الجندل۔ کیا نام ہے؟ یہ علاقے کا نام ہے۔ اس علاقے کے رہنے والے لوگ تھے بنو کلب۔ کلب، وہاں کلب قبیلہ رہتا ہے۔ تو کلب قبیلہ نے اپنے لیے الہ کس کو بنا لیا؟ ود کو، او قوم نوح والا۔ اچھا، یغوث فکانت لمراد ثم لبنی غطیف بالجرف، عرب کا ایک علاقہ ہے جرف،
جرف میں بنو غطیف کے لیے یہ بت تھا، اور بنو مراد کا، دو قبیلے رہتے، بنو مراد اور بنو غطیف، جرف مقام میں۔ انہوں نے اپنے لیے جس الہ کا انتخاب کیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ یغوث۔ اور تیسرا جو تھا نصر۔ یعوق جو تھا یہ ہمدان کا تھا۔ یعوق کس کا تھا؟ ہمدان۔ اور نصر یہ حمیر علاقے کا تھا۔ یہ ان لوگوں نے اپنے لیے کیا بنایا تھا؟ ان کو الہ بنایا تھا۔ یہ نیک بزرگ بندے گزرے تھے، انہی کی مورتیوں کو پوجتے پوجتے عرب تک یہ پوجا آئی، اور یہ محض پتھر کو پتھر ہونے کی حیثیت سے نہیں پوجتے تھے، بلکہ پتھر کو، ایک مورتی کو اس لیے پوجتے تھے کہ ان کی روحیں ان کے پیچھے آتی ہیں، اور جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ خوش ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس پہ کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے۔ اور کیا کیا؟ سورۃ اعراف 194 آیت کھولیے ذرا۔ سورۃ الاعراف 194۔ ذرا غور کیجئے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح۔ اگر یہ محض پتھر تھے تو عباد امثالکم، پتھر ہماری طرح بندے ہیں؟ نہیں، لفظ پہ غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو پوجنے لگ گئے ہو، ان کو مدد میں پکارتے ہو، یہ تو تمہاری طرح کیا ہیں؟ یہ خود بندے ہیں میرے۔ پکارو تو اس کو کہ جن کے یہ بندے ہیں۔ فرمایا ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، بندے ہیں تمہاری طرح، فادعوہم، پس پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ دینا جواب، اگر تم سچے ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ تمہاری دعا قبول کریں نا، استجابت کریں، جواب دیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ چلیں اس کے ساتھ؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑیں اس کے ساتھ؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں اس کے ساتھ؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ سنیں اس کے ساتھ؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر سارے تم بھی اور تمہارے شریک بھی میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، مجھے ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دو۔ تم بھی اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے معبودوں کو بھی اکٹھا کر لو میرے خلاف تدبیر جو کر سکتے ہو، تم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ تو قرآن مقدس نے کیا رد کیا کہ یہ عباد صالحین جو ہیں، عباد، یہ تمہاری طرح بندے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرو، عبادت اللہ کی کرو۔ ایسے ہی قرآن مقدس دوسرے مقامات پہ رد کرتا ہے، جیسے سورۃ انبیاء آیت نمبر 87-88، اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ دیکھو یونس علیہ السلام میرا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن مصیبت میں گرفتار ہوا، مچھلی کے پیٹ میں گیا، سمندر کی گہرائیوں میں تھا، اور کس کو پکارتا رہا؟ کیا کہتا ہے؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ انبیاء آیت نمبر
87-88 ملی ہے آیت۔ یونس علیہ السلام قوم سے نکل گئے، قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے جب وہ چل پڑے، نکل پڑے غصے ہو کر، غضبناک ہو کر، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، تنگی نہیں کریں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پس پکارا انہوں نے کس میں؟ بولو، فی الظلمات، اندھیروں میں۔ کون سے اندھیروں میں؟ سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر سے پکارا کس کو؟ تو دیکھو برگزیدہ بندے تو خود مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ وہ تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور تم نے جن کو وہ پکارتے ہیں ان کو چھوڑ دیا، تم ان پکارنے والوں کو پکارنے لگ گئے ہو۔ فنادى فی الظلمات، پس پکارا انہوں نے اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اندھیروں سے ان کو نجات دینے والا اللہ ہے۔ تو برگزیدہ بندے مصیبت میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ذرا سورۃ نحل، سورۃ فرقان کھولیے ذرا، آیت نمبر 3، سورۃ فرقان آیت نمبر 3۔ سورۃ فرقان 19واں پارہ ہے سورہ نور کے بعد، آیت نمبر 3 ہے، 18واں پارہ ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا آلِهَةً مختلف الہ، کئی الہ، لا يخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، درا حال ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہیں وہ مالک اپنے لیے ضرًا نقصان کے، ولا نفعا اور نہ نفع کے، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور نہیں وہ مالک موت کے، ولا حیات اور نہ زندگی کے، ولا نشورا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے۔ بھلا وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ کس طرح رد کیا ہے؟ فرمایا جن کو تم نے الہ بنایا، سن لو کچھ بھی پیدا، دوسری بات خود پیدا کیے گئے ہیں، جو پیدا کر نہ سکے، خود پیدا کیا جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 لا یملکون لانفسہم ضرًا ولا نفعا، خود اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کے مالک نہیں۔ نمبر 4 وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، نہ موت کے مالک ہیں، ولا حیات اور نہ زندگی کے مالک ہیں، اور نہ ہی قیامت کو دوبارہ زندہ کرنے کے مالک ہیں۔ جب یہ ان کی کمزوری ہے تو پھر وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرکین کی دوسری قسم ہے مشرکین بالملائکہ۔ کون سے لوگ؟ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا، فرشتوں کی خود تصورات میں جا کے ان کی مورتیاں بنائی کہ فرشتوں کی ایسی کوئی شکل ہوگی، ان کے معبود، ان کے ڈھانچے بنائے، ان کو پوجنے لگ گئے۔ اور مکے کے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جس طرح بیٹی کو گھر کے اندر پتہ ہوتا ہے بھائی کچن میں کیا رکھا ہے، کمرے میں کیا، چھری کدھر ہے، چمچ کدھر ہے، اس طرح یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں کیا کدھر رکھا ہوا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ شریک ہیں۔ تو فرشتوں کو پکارتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن کریم ان پہ رد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے۔ اور رد کا انداز کیا ہے؟ ذرا دیکھیے
سورت سبا آیت نمبر 40-41، سورت سبا سورہ یاسین سے پہلے ہے، سورہ فاطر سے پہلے، آیت نمبر 40۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کر کے اٹھائے گا، ثُمَّ يَقُولُ، پھر کہے گا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ جو لوگ ہیں یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کہے گا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے کیا؟ قالو، تو فرشتے کہیں گے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، من دونہم، ان کے علاوہ، اللہ ہمارا کارساز و مولا تو ہے۔ تو دیکھیے فرشتے تو اپنا مولا، دوست، کارساز کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کو اپنا ولی کہہ رہے ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، شیاطین ان کو کوئی تماشے دکھاتے تھے اور یہ ان کو فرشتہ سمجھ بیٹھے تھے، شیاطین ان کو کرتب دکھاتے اور یہ کہتے یہ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ یا میرے شیخ یہاں ایک اور تشریح بھی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جنوں کی، فرشتوں کی ایک قسم ہے جن، یہ وہ جن نہیں جو آگ سے پیدا ہیں، یہ اس قسم کا نام ہے، فرشتوں کی ایک خاص قسم ہے جن کا نام کیا ہے؟ جن، یہ وہ والے جن نہیں جو آگ سے پیدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب معنی ہوگا کہ اللہ سارے فرشتے کہیں گے ہماری نہیں، ہم میں سے جو وہ فرشتے ہیں یہ ان کی عبادت کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا معنی بھی لے سکتے ہیں کہ یعبدون الجن، یعنی شیاطین کے اکسانے پر، ان کے کہنے پر یہ کرتے تھے، تو حقیقت میں تو یہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم رد کرتا ہے مشرکین بالملائکہ کے اوپر، اور اس رد کا انداز کیا ہے؟ ذرا دیکھیے سورۃ نجم، سورۃ النجم 27واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 26۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے فرشتوں کو سفارشی، تم نے فرشتوں کو الہ، معبود اور حاجت روا سمجھ رکھا ہے؟ ذرا سنو آیت نمبر 26 سورۃ النجم۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی ان کی سفارش، لا تغنی شفاعتہم شیئا، کچھ نفع نہیں دے سکتی ان کی سفارش، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اللہ ان کو کیا دے؟ اجازت دے۔ تو جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر نہ سکیں، سچ بتا وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ نمبر 2 فرمایا سفارش ان کی فائدہ نہیں دیتی، ہاں فائدہ کب دے گی؟ اللہ کی اجازت کے بعد، اور اجازت بھی اللہ کس کے لیے دیں گے؟ لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا، وَيَرْضَىٰ، اور جس سے اللہ راضی ہوا ہوگا۔ تو فرشتے پہلے تو اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر سفارش کریں گے نہیں، کیونکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، رب کی نافرمانی، تو اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے، پہلی بات۔ اجازت کے بعد کریں گے، رب چاہے گا تو اس کے لیے کریں گے، اور رب کس کے لیے چاہے گا؟ یرضا، جس سے رب کیا ہوا ہو۔ تو مشرک سے رب راضی ہوتا ہے؟ تو مشرک اس خیال میں بھی نہ رہے کہ فرشتہ اس کے لیے کیا کرے گا؟
اجازت کے بعد بھی اگر فرشتہ سفارش کرے گا تو کسی گناہگار موحد کے لیے کرے گا، مشرک کے لیے پھر بھی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ قرآن کریم رد کرتا ہے مشرکین بالملائکہ کے اوپر۔ فرمایا تم الہ جان کہتے ہو نا، الہ چھوڑو، کسی کی سفارش بھی چھوڑو، فرشتوں کی طاقت بتاتا ہوں کہ ان کا کتنا اختیار ہے۔ ذرا دیکھیے سورۃ صافات آیت نمبر 164، سورۃ صافات 23واں پارہ آیت نمبر 164۔ اس کے بعد ایک اور آیت نکالوں گا، بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ یہاں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، سورۃ صافات آخری صفحہ ہے۔ وَمَا مِنَّا، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ، إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، مگر اس کے لیے ایک معلوم مقام مرتبہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم تو اللہ کے آگے صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ صافون، رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں، حکم آئے اور ہم تابعداری کریں۔ اور اگلا لفظ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک البتہ ہم، نحن المسبحون، ہم اللہ کی کیا بیان کرنے والے ہیں؟ پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کہ اللہ پاک ہے۔ سورت کا نام ہے اس کے بعد سورت مریم، آیت 64 ذرا نکالیے، سورت مریم آیت 64۔ آپ نے فرشتوں کو ان کا شریک ٹھہرا لیا، حاجت روا اور الہ سمجھ لیا۔ فرشتے اپنی حالت خود بتاتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ذرا دیکھیے آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اتر سکتے نیچے إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر تیرے رب کے حکم سے۔ کسی کو اپنی مرضی سے اٹھا کے جنت میں لے جانا، کسی کو اپنی مرضی سے اٹھا کے بیٹا دے دینا، یہ باتیں تو رہیں اپنی جگہ۔ ہماری حیثیت یہ ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ ہم رب کے حکم کے بغیر نیچے اتر بھی نہیں سکتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، وَمَا خَلْفَنَا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا، تیرا رب بھول چوک سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو دیکھ لیجئے فرشتوں کی اللہ رب العالمین نے کیا حقیقت ذکر کی، تم نے ان کو رب کا شریک بنا دیا۔ تیسری قسم ہے مشرکین بالجن۔ کیا؟ مشرکین بالجن۔ یہ وقفہ کر لو پھر پڑھتے ہیں۔